باپ کا فوکس بچوں کی تربیت ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بچی کو توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کا اس کے ساتھ رشتہ کر لیا، اور اللہ رب العزت نے امت کو عمر ثانی اس جوڑے سے عطا فرمائی۔ جب ماں باپ ایسے تقوی والے ہوتے تو پھر امتوں کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں ملا کر لوگوں کے بھی نام زندہ ہیں، وہ سب تربیت یافتہ تھے، اور گھر سے ماں نے ان کی تربیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ سے فرمانے لگے کہ بھائی ہم شہر والے لوگوں کا تو ایمان بہت اچھا ہے، جنگل کے لوگوں کا چیک کرتے ہیں ایمان کا کیا لیول ہے۔ تو کچھ صحابہ کے ساتھ چلے گئے تو وہاں ایک بچہ بکریاں چرا رہا تھا، جنگل کا رہنے والا۔ تو اس سے کہا کہ بھائی یہ اتنی بکریاں ہیں، ہم مسافر لوگ ہیں، بھوک لگی ہے، ایک بکری دے دو ہمیں۔ تو اس نے کہا میں تو چرواہا ہوں، مالک تو کوئی اور ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اتنی زیادہ بکریاں ہیں، اس میں سے ایک بکری تم ہمیں دے دو، ہم کھا لیں گے، پیسے تمہیں پورے دے دیں گے، مالک کو کیا پتا چلے گا۔ تو وہ جو جنگل کا رہنے والا بچہ تھا وہ پکار اٹھا، اے اجنبی آدمی فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں چلا گیا، اللہ کہاں چلا گیا۔ اس بات پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ دیکھیں آپ تاریخ اٹھائیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں نے تربیت فرمائی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ماں نے تربیت فرمائی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ماں نے تربیت فرمائی، ماں نے تربیت فرمائی۔ آئے امی کے پاس، امی میرے ہاتھ پر ہزاروں ہندو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا بہت اچھی بات ہے، تمہارا کمال نہیں ہے، کمال تو میرا ہے۔ امی آپ نے سچ فرمایا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ فرمایا ایک دفعہ بھی تجھے اس حال میں دودھ نہیں پلایا کہ بے وضو ہوئی ہوں اور درود شریف نہ پڑھا ہوں۔ جب بھی تجھے دودھ کی حاجت ہوتی تھی میں باوضو ہوتی تھی، وضو کرتی تھی، تجھے سینے کے ساتھ لگاتی تھی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایسی جب مائیں تربیت کرتی ہیں تو پھر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں امت کو ملا کرتی ہیں۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کے اوپر، چونکہ حضرت تشریف لے آئے اور یہ موضوع تو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والا ہے، تو یہ 5-7 منٹ کا مجھے قاری صاحب نے بولا کہ اس میں تھوڑی سی بات کر لیں۔ تو جتنی یہاں مائیں بیٹھی ہیں، جتنے والدین بیٹھے ہیں، دیکھیں اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو ہمارے بچوں کی تربیت پھر گلی محلہ اور سکول کالج یونیورسٹی کا ماحول کرے گا، یا ہمارے بچوں کی تربیت پھر موبائل کرے گا، اور یہ بہت خطرناک ہو چکا ہے، یہ بہت خطرناک۔ ہم سب اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، روزانہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اپنی اولاد سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ مولٹن میٹل کی طرح ہوتے ہیں، آپ اس کو جس سانچے میں بھی ڈھال لیں یہ ڈھل جائے۔ اب بچوں کی تربیت کے لیے تقریروں کی یا بیانات کی ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت ہوتی ہے عمل کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ ہم اپنے گھر کا ماحول، بچوں کو اگر ہم سچ کی تلقین کر رہے ہیں تو ہم سچ بولیں۔ یہ فائدے، فون آیا میرے کسی آفیسر کا فون آ گیا اور میں اس کو کہہ رہا ہوں جی میں گھر پہ موجود نہیں ہوں، تو میری آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی ساری بیان زیرو ہو گیا جب میرا بچہ یہ سنے گا کہ میرا باپ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پریکٹیکل تبلیغ ہو، ہم گھر کا ماحول اس طرح سے بنائیں کہ ہمارے بچوں کو دین کا انوائرمنٹ ملے۔ ہم گھروں کے اندر جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کریں، ہمارے گھر والے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تاکہ نماز پڑھیں، تو چھوٹے بچے خود بخود اس کے عادی ہو جائیں گے۔ ہم سچ بولیں تو ہمارے بچے خود بخود سچ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم معاملات ٹھیک کر لیں تو ہمارے بچوں کی بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔